بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو جیسا کہ ہم پیچھے تجویدی ٹپس اور تلاوت میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، تو آج ہم جو ہے نا وہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میم اور با کے مخرج سیکھیں گے ہم آج۔ میم اور با کے مخرج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہم مخرج کی تعریف یعنی کہ مخرج ہے کیا، اس کو پڑھیں گے۔ وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے یعنی کہ خارج ہوتی ہے، مخرج اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم بولتے ہیں تو اینڈ پہ جو آواز آتی ہے وہ ہمارا مخرج ہوتا ہے۔ یہاں پہ مثالیں ہیں ہماری: شین، ش، اس طرح بولیں نا، شین، ش، خو، خو، مطلب جو اینڈ پہ ہماری آواز آ رہی ہے وہ ہمارا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر چیز کی سمجھ آ جائے، اس کی جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے وہ بات کہ کس طرح جو ہے نا وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ ہم نے مخرج کی تعریف پڑھی، اس کے بعد اس کی مثالیں پڑھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مخرج کی جمع ہے مخارج۔ مخارج جہاں سے نکلتے ہیں، مخرج جو ہیں ہمارے جہاں سے نکلتے ہیں وہ مخارج اس کو کہتے ہیں، اور مخارج ہیں پانچ مخارج ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں: ناک کی بانس، زبان، اس کے بعد ہے ہونٹ، اس کے بعد ہے منہ کا حالی حصہ، اور نمبر 5 اور لاسٹ والا ہے حلق۔ دوبارہ رپیٹ: ناک کی بانس، زبان، ہونٹ، منہ کا حالی حصہ اور حلق۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ 5 مخارج آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اس کو آپ نے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نوٹ بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا پارٹ ہے، کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے ہم۔ یہاں پہ میں الف کو واضح کر رہی ہوں۔ یہاں پہ کیا بات ہے کہ الف کو لیجئے اور اس کے بعد اس حرف پر سکون لگائیے۔ مثلا اگر میم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو الف میم ام، یعنی کہ میم ام جو آواز نکلی اینڈ پہ وہ مخرج ہے۔ جہاں بھی آپ رکیں گے وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، یعنی وہ جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مطلب جب آپ رکے ہیں تو جو آواز ہے وہ مخرج ہے، جہاں سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح دوسری حرکات لگانے سے بھی مخرج معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ جہاں سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے اسی طرح دوسری حرکات لگانے سے بھی، زبر زیر پیش لگانے سے بھی، جیسے میم کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر، میم کے اوپر پیش، می، مو، یعنی کہ میم کا مخرج جس طرح بھی واضح ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا ہے زبر زیر پیش لگا کے، یہ اس طرح بھی ہم میم کا مخرج واضح کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں مخارج سے۔ ہم حروف پر زبر کے ساتھ پریکٹس کریں گے، جیسا کہ ما، با، و، فا، نہ کہ میم، با، واو، فا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان حروف کی مخارج شروع کس طرح کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے حروف کی نظم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ ہم نے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے آگے، لیکن ہم نے کمپلیٹ نہیں لکھی، صرف ایک لائن لکھی ہے، کمپلیٹ بھی نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حروف تہجی کی جو نظم ہے وہ ہے 4 ہیں ہونٹوں سے، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کی نظم کیا ہے؟ 4 ہیں ہونٹوں سے، 4 ہیں ہونٹوں سے، 4 ہیں ہونٹوں سے، ما، با، وا، فا، ٹھیک ہے۔ ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا جملہ یاد رکھیے۔ یہاں پہ یہ صرف ہم نے ایک لائن لکھی ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ما، با، وا، فا جو ہے، ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا جملہ یاد رکھیے۔ ما، با، وفا ہوتی ہے، دوبارہ رپیٹ کروں، ما، با، وفا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم آگے میم اور با کا مخرج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دھیان سے آپ نے سننا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے باہری حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ میم اور با ہم نے لکھ لیا، دونوں ہونٹوں کے باہری حصے کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو ہے میم اور با کا مخرج جو ہے وہ پختہ ہو گیا ہوگا۔ تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہے نا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، کامنٹس بھی کیا کریں۔